شور برپا ہے. ہر ملک منشیات جیسی لعنت سے چھٹکارا پانے کی تدابیر سوچ رہا ہے. وہ ممالک جہاں منشیات کا استعمال بڑی شدت سے ہو رہا ہے اس کو روکنے کی تدابیر میں مشغول ہے. سب سے پہلے ہم منشیات کی ہلاکت خیزیوں کا ذکر کرنے سے پہلے کہ یہ بہتر نہ ہوگا کہ جان جائیں کہ منشیات کیا ہے اور انسان کیوں اور کب اس کی طرف راغب ہوتا ہے اور وہ چند اہم وجوہات کیا ہیں جن کی بنا پر منشیات کو پاکستان میں نہ صرف فروغ حاصل ہوا بلکہ اس قدر فروغ حاصل ہوا کہ منشیات کا خاتمہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہو گیا. صدر ذیشان یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان اپنے حالات سے, اپنے ماحول سے, اپنے پریشانیوں سے نجات کے لیے فرار کے راستے ڈھونڈتا ہے. حالانکہ اگر وہ چاہے تو ان سے نمٹ آزما بھی ہو سکتا ہے. مگر جناب والا صحیح ترین راستہ یہ ہے کہ خود فراموشی کو اختیار کیا جائے. انسان پہلے پہل صرف لذت کی خاطر زہر کو اپناتا ہے, پھر آہستہ اس میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی سدھ بدھ بھی نہیں رہتی اور آخرکار وہ ایک دن اس نشے میں اس اونچے پانی سے پرواز کر جاتا ہے. بقول شاعر, نہ ہے یہ نشہ محبت کا نہ خوشبو کی شہانی کا, نہ ہے یہ نشہ محبت کا نہ خوشبو کی شہانی کا, کہ توڑ دیا جس نے بندھن زندگانی کا. جناب والا, کیا ہم نے یا ہماری حکومت نے اس لعنت سے چھٹکارے پانے کے لیے کوئی اقدامات کیے؟ ہماری حکومت نے تمام طرح ذمہ داری عوام پر ڈال دی. ہر ممکن کوشش کی کہ ہم منشیات کے عادی ہو جائیں اور ہمارے میڈیا نے ہمارے نوجوانوں میں سگریٹ نوشی کے رجحان کو نہ صرف بڑھا دیا بلکہ سگریٹ نوشی کو اس قدر عام کر دیا کہ اگر ہم فوری طور پر اس کا کچھ سدباب نہ کریں تو کل کے ننھے ننھے طالب علم بھی ہم سے اپنی تمام تر ضروریات کے ساتھ سگریٹ کا مطالبہ کر سکتے ہیں. ہمارے وطن پاکستان کے معیار کو کھوکھلا کر دے گا بلکہ کر رہا ہے, اور یہ وطن جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے, اس وطن کے نوجوانوں کی رگوں میں یہ زہر خون کی طرح سرایت کر چکا ہے. اور ہمارے وطن کی یہ جیالے سکوت ناخدا بادلوں میں گرج آندھی اور طوفانوں میں گر رہے ہیں. بقول شاعر, گرج آندھی تباہی اور طوفان ہے جہاں میں ہوں, گرج آندھی تباہی اور طوفان ہے جہاں میں ہوں, بہاروں میں چمن روحے بیاباں ہے جہاں میں ہوں. صدر ذیشان, جب بھی ہم نے اس لعنت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی تو ایک سوال ہمارے ذہنوں میں گھومتا ہے کہ آخر اس لعنت کو پھیلانے والا کون ہے؟ تو جناب, اس کا مختصر جواب یہ کہ ہماری حکومت, ہمارے سربراہان جو ملک دشمن عناصر جو چند سکوں کے عوض اپنی ہی قوم کی رگوں میں زہر اتار رہے ہیں. بڑے شریفانہ لوگ, سفید پوش لوگ, سیاہکل رکھے ہوئے مختلف ممالک کے باعزت لوگ بڑے شریفانہ طریقوں سے ہماری نوجوان نسل کی رگوں میں ہیروئن کا زہر اتار رہے ہیں. وہ اس وحشیانہ قدم میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آج کا نوجوان ہی کل ہمارے مستقبل کا سہارا ہوگا. نہ ان پر نام کی آنکھوں کا اثر ہوتا ہے, نہ یتیم بچوں کی آنکھوں فغان کا اثر ہوتا ہے. صدر ذیشان, ہمارے وطن میں منشیات کا پھیلاؤ روز بروز بڑھ رہا ہے اور یہ رات کی تاریکیاں مزید گہری ہوتی جا رہی ہیں اور شہر کی روشنی کہیں دکھائی نہیں دیتی. بقول شاعر, شام گہری ہوئی اور گھر دور ہے, شام گہری ہوئی اور گھر دور ہے, پھول سو جائیں گے راستہ چھوڑ کر. اور جناب والا, اس کی اہم وجہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ہماری پولیس ہے جو جرم اور جرائم کی پرورش کرتی ہے, جو جرم اور جرائم کی پرورش کرتی ہے. منشیات کے اڈے ان کے زیر نگرانی چلتے ہیں اور جب پولیس یا انتظامیہ حفاظت بن جائیں تو وہ ملک کیوں کر اس لعنت سے چھٹکارا پائے گا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ منشیات کا خاتمہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہے اور ہم اس وقت تک اس لعنت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے جب تک عوام, سیاسی سماجی تنظیمیں, عدلیہ, قانون نافذ کرنے والے ادارے سب یکجا ہو کر منشیات کے خلاف مہم نہ چلائیں. اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ لاوا پک رہا ہے. آج سے 5 سال پہلے رفیع میاں مجھے ملے اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے ان کو جملہ کہا تھا کہ میں تو اندھیرے میں کام کر رہی ہوں, نوائی بستی میں, میں تمہیں جگنو کہوں گی کہ تم اندھیرے میں گئے اور مجھے تلاش کر کے لائے. تو ایک یہ بڑا کام ہے کہ ایک ایسے ایشو کی طرف لوگوں کے ذہن کو لے کے آ رہے ہیں
जो वाकई मैं समझती हूँ कि सिर्फ लफ्ज़ मंशियात नहीं है, इसमें जितने लफ्ज़ हैं मीम नून शे ये अलिफ ते, इतने इससे 1000 गुना हमारे यहाँ के मसाइल हैं। तो एक लड़की ने भी कहा कि मंशियात के पीने की वजूहात क्या हैं। पहले वजह ये होती है कि हमारे यहाँ माँ जो है, जिसको हम कहते हैं माँ, औरत, बहन, बीवी, बेटी, यानी कितने रूप में हमारे सामने वो आ रही है। एक जगह हमारे पास आती है माँ, वो है हमारी माँ ज़मीन, जिसको हम धरती कहते हैं। तो इस वक्त मौजूदा माशरे में जो सारी चीज़ें हमारे साथ बहुत ही यानी करह शक्ल में हमारे सामने आ रही हैं, वो इन दो माओं की पसमानगी की तरफ जा रही हैं। किसी मुफक्किर ने अस्तु रूसो सोक्रात ने कहा है कि कम से कम औरत को हम इतनी तालीम दें कि औरत हमारे मसाइल को समझ सके, औरत हमें खुश कर सके, औरत अच्छे कपड़े पहनने के बाद हमारे सामने आन के हमें अच्छी लगे, औरत हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दे सके। तो बड़े अफसोस की बात है कि हमने बहुत बड़ी तालीम को तो हम छोड़ दें, हमने तो अपने उन फलसफियों को, उन बड़े लोगों को ये मामूली तालीम के काबिल भी औरत को न समझा। हम अक्सर ये कहते हुए मैंने सुना है कि नहीं कितनी BA पास लड़कियाँ मारी मारी फिर रही हैं, नौकरी नहीं मिलती। तो हम ये देखें कि वो लड़कियाँ जो मारी मारी फिर रही हैं वो कितने फीसद तबके से हैं, सिर्फ 20% तबके से है। हमारा 80% तबका जो है वो है गाँव में। तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त मुझे ये अच्छा लगता है कि रफ़ी, मैं सदर वदर कहना रफ़ी को एक लवाजमात वाली बात की थी। वो बच्चा, वो लड़का जो अपने तालीम भी हासिल कर सकता था, पैसा भी हासिल कर सकता था, अपने घर में सुकून से बैठ के हंसी ठट्टा भी कर सकता था, वो एक ऐसे मौजू को लेके चला है जो आज 20 साल पहले एक जनरल ने हमारे मत्थे मारा। और वो एक मनुष्य उसमें लसानियात, महाजिर और शहीद, उसमें मनशियात, ये 3 चीज़ें क़स्दन की गई कि हमारा मुल्क तबाह हो। और आप ये देखेंगे कि वो 30 साल एक तरफ और ये 20 साल एक तरफ, ये 20 साल हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ते हैं। हालांकि जिस दिन से मुल्क बना उस दिन से तो शुरू हो गई, क्योंकि हमारा मुल्क, एक बच्चे ने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ कुछ अच्छाइयाँ हैं। मैंने कहा कुछ इसलिए हमें अच्छी नहीं लगती कि हमारा मुल्क एक छोटा सा मुल्क है जिसको हमने कॉपल बीज डाला और कॉपल फूटी, कॉपल फूटने पाई नहीं कि हमने उसको लूट सोच के अपनी चीज़ें अपना आप को भरना शुरू कर दिया। और यहाँ आने के बाद हम ये कहते हैं कि मनशियात भी सिर्फ इसीलिए हम लोगों को पिलाई जा रही है और हम लोगों को रोका नहीं जा रहा कि हम मनशियात से किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को, किसी भी बच्चे को कोई लज्जत महसूस नहीं हो रही, बल्कि एक गोला बेखुदी मुझे हर लम्हा चाहिए। मैं आपको बताऊं कि आज से 8-10 साल पहले जब मुझे रफ़ी नहीं मिले थे, मैंने 2 महीने मनशियात का टेंट लगाया। तो उसमें मैंने पढ़े लिखे बच्चों को ये कहते हुए देखा कि बाजी आप ये कर रही हैं, हम आपसे वायदा करते हैं, लेकिन जिस वक्त हम अपनी बहन का और अपनी माँ का फटा हुआ दामन यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमने तालीम तो हासिल की, लेकिन हमने अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को हम कुछ भी नहीं दे सके। तो फिर हमारा वो कौन सा मीडिया है जो हमें ये बताता है कि ये नहीं करें? वो कौन सा मीडिया है, वो कौन से जरीदे हैं, वो कौन से अखबार हैं? ये बता दिया जाता है फला जगह इतने टन, इतने हजार टन चर्च पकड़ी है, फला जगह इतने हजार जमीन के ऊपर काश्त हो रही है। तो वो किसकी काश्त हो रही है? वो उन्हीं लोगों की काश्त हो रही है
جو خواتین اپنے شوہروں سے وہ چیزیں مانگتی ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، وہ آج جو ہیں اسمبلی کے ممبر بنے بیٹھے ہیں۔ آپ شاید یہ سمجھ لیں گے کہ یہ چند دنوں میں جو ہمارے ہاں تبدیلی ہوئی ہے اس سے منشیات ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے لسانیت ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کلاشنکوف کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل وہی بات ہوگی کہ جب تک ہماری کوکھ سے جنم لینے والی جس کو ہم ماں کہہ رہے ہیں وہ ماں باشعور نہیں ہوگی، وہ 80% عورت جو گاؤں میں رہتی ہے باشعور نہیں ہوگی، اس وقت مسائل حل نہیں ہوگی۔ ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے، ان کو یقین دلائیے کہ آپ بہت اچھا رزلٹ دیں گے۔ سمجھدار لڑکیاں، باشعور لڑکیاں اس کالج سے اور ہم سے پڑھ کر ہمارے محنت کو رائگاں نہیں کریں گے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ جو کام آج ہم نے اپنے کالج میں شروع کیا ہے، یہ اس سے پہلے بھی 2-3 سال پہلے بھی ایک ڈاکٹر سلیم صاحب آتے تھے، ان کا بھی ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام کروا دیا تھا۔ میں بہت بولڈ رہتی ہوں اس معاملے میں، اگر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو میں اس کے پیچھے نہیں آتی، ضرور کرتی ہوں۔ تو میں نے وہ بھی کام کیا تھا کہ جو پریزیڈنٹ آف فانوس ہیں، جنہوں نے کہنے سے مجھے ذرا اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ کام میں نے نہیں کیے جس پر کہ مجھ کو ایوارڈ ملے، لیکن آپ کے ادارے نے، شاید ہمارا اسٹاف کو جانتا ہے، بہت کم لڑکیاں جانتی ہیں کہ ابھی 14 اگست کو ایک ایوارڈ مجھ کو 96 میں فانوس سے ملا۔ وہ کس وجہ سے ملا؟ اس وجہ سے ملا کہ آپ میں سے بہت ساری لڑکیاں جو 2 ہمارے یہاں کی کالج کی ہیں، جنہوں نے ڈیبیٹ میں پورے تہلکہ مچا دیا پورے پاکستان میں، یہاں نہیں اسلام آباد گئی، اور منشیات کے خلاف بھی ایک بہت زبردست پروگرام میں ہمارے سندھ کی 4 بچے گئے، سندھ سے سلیکٹ ہو گئے اس صوبے سے، تو ہماری بچی کو سندھ سے اکیلی وہ شفق تھی جس کو پرائز ملا۔ میں اپنے اوپر ایک کریڈٹ، اس لیے مجھے وہ ایوارڈ اتنا اچھا نہیں لگا کہ اس کی جو سرپرستی تھی وہ مس رخسانہ کے تھرو ہوئی، اور ہاں میں کہہ سکتی ہوں کہ رخسانہ کو نکالنے والی میں تھی، یہ ایوارڈ مجھے اس لیے ملا۔ دوسری چیز یہ کہ جو آپ کے کالج میں کام ہوئے آپ کے سامنے آج بتاؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام کالج پرنسپل محترمہ بیگم باجی صاحبہ، اساتذہ کرام، تنظیم فانوس کی نائب صدر محترمہ عشرت زیب صاحبہ، پروفیسر اکرم صاحب، جوائنٹ سیکرٹری اورنگزیب صاحب، اور عزیز طالبات، آپ کے کالج میں آج ہمیں پورے 4 دن ہو گئے ہیں، اور تقریر ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم نے آپ کے کالج میں تقریباً 15-16 تقریریں مختلف کلاسوں میں جا کے کر دی ہیں۔ تمام طالبات بخوبی آگاہ ہیں منشیات کی تباہ کاریوں سے متعلق۔ آج ہمیں جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہماری طالبات نے بہت ہی مختصر سے وقت میں اور بہترین تقاریر کر کے جو کچھ ہم بولنا چاہتے تھے وہ انہوں نے اپنے الفاظوں میں بہت اچھے انداز سے ادا کر دیا ہے۔ عزیز طالبات، دیکھا جائے تو یہ کام جو ہم نے 4 دن میں کیا، بظاہر تو یہ بہت چھوٹا سا کام نظر آتا ہے، لیکن یقین جانیں یہ اتنا بڑا اور اتنا اہم کام ہوا ہے کہ اس کو آنے والی تاریخ بہت اچھے انداز سے اس کو یاد رکھے گی۔ مبارکباد کی مستحق ہیں آپ کی پرنسپل کہ جنہوں نے تنظیم فانوس کو یہاں پہ بلا کر نوجوانان پاکستان کو، پاکستان کی بیٹیوں کو اس بات سے باخبر کیا کہ پاکستان میں منشیات نے تباکن صورت اختیار کر لی ہے۔ تو آنے والا وقت آپ یقین جانیں پروفیسر نسیمہ وارث علی کو سنہرے حرفوں سے مبارکباد کی مستحق ہیں۔ بہت اساتذہ کرام جنہوں نے ہماری مکمل
مہمان نوازی کی اور 4 روز تک بہت خوبصورت انداز سے طالبات تک ہماری رسائی حاصل کی اور مبارکباد کی مستحق ہیں وہ طالبات جنہوں نے بڑے غور و فکر سے ہمارے لیکچرز کو سنا. ہم ان الفاظوں کو چھپے کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اپنی طالبات کو، ہم اپنے اساتذہ کرام کو صرف لفظوں سے ان کا حوصلہ افزائی نہ کریں، بلکہ ہم نے ان کی مکمل حوصلہ افزائی کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. ہر سال 14 اگست کو اساتذہ کرام کو ہم گولڈ میڈل اور ایوارڈ سے نوازتے ہیں جنہوں نے معاشرے کے اندر بڑی گراں قدر خدمت انجام دی ہوئی ہوتی ہیں. 14 اگست سن 1997 میں ہم ایک پوروکار تقریب کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی. اس میں ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے، آپ کے اساتذہ کرام کو بھی دعوت دیں گے اور آپ کی کالجز سے جو ہم نے منتخب کی ہیں چند اساتذہ کرام کو، جن کو ہم گولڈ میڈلز اور ایوارڈ سے نوازیں گے. تو آج کا ایک اعلان کرتا چلوں اور انشاءاللہ تعالی اس چیز میں ایک اعلان یہ ہے کہ آپ کے یہاں سے 2 جو ٹیچرز نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا انہیں ہم انشاءاللہ گولڈ میڈل سے نوازیں گے. ایک ہیں تسنیم فاطمہ اور دوسری ہیں وقار فاطمہ. منشیات کے حوالے سے ہمارے پاس 2 ایوارڈ ہیں. یہ انسداد منشیات ایوارڈ اور پلس کالج کے اندر ہم نصابی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا. یہ تمام رپورٹیں ہمارے پاس ہمیں ملتی رہتی ہیں. تو آج یہ ہمیں اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ 14 اگست سن 1997 کو آپ کے اسکول کی نوجوان استاد لیکچرار محترمہ رخسانہ ناز صاحبہ کو شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی یقین جانے کہ اگر پرنسپل ہمیں اجازت نہ دیتا تو ہم آج 2000 طالبات تک اپنی رسائی کو ممکن نہیں بنا پاتے. یہ اتنا اچھا پروگرام اور یہ اتنی اچھی دعوت یقیناً آپ تک نہیں پہنچ پاتی. تو اس کا مکمل صحرا آپ کی پرنسپل صاحبہ کو جاتا ہے اور تنظیم فانوس یہ اعلان کرتے ہوئے ایک فخر محسوس کرتی ہے کہ فانوس انسداد منشیات ایوارڈ 96-97 پروفیسر نسیمہ وارث علی کو دیا جائے. اور دوسری خوشخبری یہ کہ آپ کی پرنسپل صاحبہ نے تنظیم فانوس کا ممبرشپ فارم بھر کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ آپ کی پرنسپل ہمارے ساتھ اس جہاد میں شریک ہیں اور آپ کا فارم بھر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پاکستان میں بڑھتی ہوئی منشیات کو نہایت ہی تشویشناک نگاہ سے دیکھتی ہیں اور نہ صرف نگاہ سے دیکھ رہی ہیں بلکہ اس میں عملی جہاد کا بھی اعلان کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گی کہ چند روز کے بعد آپ کی پرنسپل صاحبہ بہت اچھے طریقے سے کالج کے اندر ہی ایک ریلی کا انعقاد فرمائیں گی اور جس کے اندر انشاءاللہ طالبات اور اساتذہ بھرپور طور پہ شرکت کریں گے. اور یہ ریلی جو ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ریلی اور پہلی دفعہ انشاءاللہ منعقد ہوگی. اس کی ویڈیو کیسٹس بنا کے پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں کو روانہ کیا جائے گا کہ عبداللہ گرلز کالج نے ایک بہت بڑا تاریخی کام کیا ہے.